السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق الرحمن، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل حافظ صدیق ٹیچ کو۔ میرے سامعین اور ناظرین، آن لائن رمضان المبارک کورس کا آج چوتھا سبق آپ کے پیش نظر کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہر قسم کی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اب آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ تو میرے اسٹوڈنٹس، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ان چیزوں کے بارے میں جن سے روزہ فاسد تو ہو جاتا ہے، لیکن اس روزے کی صرف قضا رکھنی پڑتی ہے، اس روزے کی کفارہ نہیں ادا کرنا پڑتا۔ ابھی قضا کسے کہتے ہیں؟ تو روزے میں کھانا پینا اور جماع کا چھوڑنا یہ فرض ہے۔ پس جب کوئی فعل اس فرض کے خلاف کیا جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یعنی جب ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام کوئی شخص کرے گا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ پھر اس کے اندر فرق اتنا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز پیٹ میں پہنچائی جائے گی جس کے نافع ہونے کا خیال ہے، جس کا فائدہ ہونے کا خیال ہے، خواہ غذا ہو یا دوا، تو ایسی حالت میں روزے کی قضا رکھنا پڑے گی اور اس کا جرم کفارہ دینا ہوگا۔ اور اگر کوئی چیز قصداً نہ پہنچائی جائے بلکہ خود پہنچ جائے یا اس کے نافع نہ ہونے کا خیال ہو تو صرف روزے کی قضا رکھنی پڑے گی۔ تو یہاں پر ایک کلیہ اور ضابطہ بتا دیا آپ لوگوں کو کہ اگر کوئی شخص قصداً یہ تینوں کاموں سے کوئی ایک کام کر دے تو اس صورت میں اس شخص کا روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، روزے کی قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص نے قصداً نہیں کیا بلکہ غلطی سے اس سے یہ کام ہو گیا ہے تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ تو فاسد ہو جائے گا، لیکن روزے کی صرف قضا ہوگی، کفارہ اس کا نہیں ہوگا۔ تو اس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ روزہ کو فاسد کرنے والی چیزیں دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ جن سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، دوسری وہ جن پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں جاتا مگر روزہ کے بدلے صرف ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا، اس کو شریعت کے اندر قضا کہتے ہیں۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد ایک روزہ قضا کا اور 2 مہینے کے مسلسل روزے مزید رکھنے پڑیں گے، اس کو کفارہ کہتے ہیں، جس کا بیان انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ابھی صرف قضا کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ جب روزہ قضا ہو جائے تو پھر اس کا رکھنے کا مناسب طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا مناسب، اگر کسی شخص کا کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور جیسے ہی اس کا عذر ختم ہو جاتا ہے تو اس کو پھر چاہیے کہ وہ فوراً روزہ رکھ لے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں چلتا اور طاقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو قضا روزوں میں تو اختیار رہے گا، لگاتار رکھے یا ایک دو کر کے رکھے، لیکن مناسب یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان روزوں کی وہ ادائیگی کرے۔ ابھی اگر رمضان کے اندر کوئی شخص بے ہوش ہو گیا تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کو آسان اس طرح سمجھیں کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوا، رمضان کے دوسرے دن یا تیسرے دن ایک شخص نے روزہ رکھا اور بے ہوش ہو گیا اور 2-3 دن تک وہ بے ہوش رہا، تو اس صورت میں جس دن اس نے روزہ رکھا تھا اور اس دن وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اس دن روزے کی قضا اس کے اوپر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دن وہ بے ہوش رہا، اس بے ہوشی کی جو اس کے روزے زائل ہوئے ہیں، ختم ہوئے ہیں، اس سے جاتے رہے ہیں، تو ان روزوں کی قضا کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پورے رمضان کے اندر بے ہوش رہے، پورے رمضان کے اندر 1 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک وہ بے ہوش رہے، تو اس صورت میں اس شخص کے اوپر نہ روزہ ہے، نہ روزے کی قضا ہے اور نہ کفارہ ہے۔ لیکن اگر رمضان میں کبھی وہ ہوش میں آیا اور کبھی وہ بے ہوش رہا، تو اس صورت میں جن دنوں میں وہ ہوش میں رہا تو اس کی قضا کرنا اس کے اوپر لازم ہے، اور جن میں وہ ہوش میں نہیں تھا
تو ان کی قضا کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح جنون کی حالت میں روزہ رکھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو جنون کی حالت میں روزہ رکھنے کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جنون لاحق ہو جائے، کوئی شخص پاگل ہو جائے اور پورا رمضان کے مہینے میں وہ پاگل رہا، تو اس صورت میں اس کے اوپر نہ روزوں کی قضا ہے اور نہ اس کے اوپر روزوں کا کفارہ ہے۔ لیکن اگر اس کا یہ جنون جو ہے یہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو پھر اس صورت میں صرف روزوں کی قضا ہوگی، کفارہ اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ مزید جو مسائل ہوں گے اس کے بارے میں وہ نیکسٹ سبق میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ والسلام۔